بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مل کر یہ جانیں گے کہ گھر پر بالکل ریسٹورانٹ جیسی خوشبودار اور مزیدار چکن بریانی کیسے تیار کی جاتی ہے۔ اگر یہ خواہش ہے کہ بریانی کے دانے ایک دم الگ الگ ہوں، چکن خوب نرم اور رسیلا ہو اور اس کی خوشبو سے پورا محلہ مہک اٹھے، تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ بریانی صرف اجزاء کو ملا دینے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک فن ہے جس میں صبر اور صحیح تکنیک کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ذائقوں کی ایک ایسی دنیا بنتی ہے جو کھانے والوں کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ ہم اس پوری ترکیب کو 5 آسان حصوں میں سمجھیں گے۔ بریانی کے تعارف سے لے کر اس کی تیاری تک، پھر ذائقے بنانے کا عمل، دم لگانے کا جادوئی مرحلہ اور آخر میں اسے پیش کرنے کا شاہی انداز۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ بریانی دراصل ہے کیا اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک ڈش نہیں ہے بلکہ پکانے کا ایک مکمل طریقہ کار ہے۔ اس میں تہیں لگانا سب سے اہم ہے، کیونکہ اسی سے گوشت کا مسالہ اور خوشبودار چاول آپس میں مل کر وہ ذائقہ بناتے ہیں جو بریانی کی اصل پہچان ہے۔ چلیں اب عملی کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہترین بریانی کی بنیاد 2 چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے، ایک تو چاول اور دوسرے پیاز۔ جی ہاں، بریانی کا سارا دار و مدار کھلے کھلے، لمبے اور خوشبودار چاولوں پر ہوتا ہے۔ اگر چاول ہی صحیح نہ بنے تو سمجھے ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اچھی باسمتی چاولوں کو دھو کر کم از کم آدھا گھنٹہ بھگونا بہت ضروری ہے۔ اس عمل سے ہوتا یہ ہے کہ چاولوں کا ہر دانہ پانی جذب کر کے لمبا اور کھلا کھلا پکتا ہے اور ٹوٹنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ برشتہ یعنی تلی ہوئی پیاز یہ صرف سجاوٹ کے لیے نہیں ہوتی، اس کی جو مٹھاس اور خوشبو ہے نا، وہ مسالے اور دم دونوں میں شامل ہو کر بریانی کو ایک بالکل نیا ذائقہ دیتی ہے۔ اچھا، پیاز کو خستہ کرنے کا ایک راز یہ ہے کہ باریک کٹی پیاز پر تھوڑا سا کارن سٹارچ چھڑک دیں۔ اس سے پیاز جلدی سنہری اور ایک دم کرکری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں، دھیان رہے کہ پیاز جلنے نہ پائے، ورنہ بریانی کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ جب چاول اور برستہ تیار ہو جائیں تو اب وقت ہے بریانی کے دل، یعنی اس کے خوشبودار اور چٹپٹے مسالے کو تیار کرنے کا۔ چکن کو میرینیٹ کرنا لازمی ہے۔ ایک بڑے برتن میں چکن کے ساتھ دہی، ادرک لہسن کا پیسٹ، لال مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، نمک اور تھوڑا گرم مسالہ ڈال کر اچھی طرح ملائیں۔ اب اسے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ مسالے گوشت کے اندر تک رچ بس جائیں۔ یہاں ایک بہت اہم حفاظتی نقطہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرینیشن ہمیشہ فریج کے اندر کریں۔ کمرے کے درجہ حرارت پر گوشت میں بیکٹیریا پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک دیگچی میں تیل گرم کر کے اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈالیں اور اسے اچھی طرح بھونیں۔ جب چکن کا رنگ بدل جائے تو کٹے ہوئے ٹماٹر، ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ شامل کر کے اسے تب تک پکائیں جب تک چکن گل نہ جائے اور مسالے سے تیل الگ نہ ہو جائے۔ اور اب آتا ہے بریانی کا سب سے اہم اور سمجھیں کہ جادوئی مرحلہ، یعنی دم۔ یہ وہ عمل ہے جہاں چاول اور مسالہ ایک جان ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کو ابالتے وقت جو سب سے اہم عدد یاد رکھنا ہے وہ ہے 70%۔ جی، چاولوں کو صرف 70% تک ہی گلانا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ ایسا کیوں ضروری ہے۔ باقی کے جو 30% چاول ہے نا، وہ چکن کی گریوی سے نکلنے والی بھاپ میں پکیں گے۔ اگر چاول پہلے ہی پورے پکا لیے تو دم کے بعد وہ لئے کی طرح نرم ہو جائیں گے اور سارا مزہ ہی خراب ہو جائے گا۔ دم پخت کا مطلب ہے بھاپ نے پکانا۔ جب دیگچی کو مضبوطی سے بند کیا جاتا ہے تو مسالے کی تمام خوشبو اور ذائقے بھاپ بن کر چاول کے ہر ایک دانے میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یہی تو بریانی کا اصل کمال ہے۔ تہ لگانے کے لیے دیگچی میں پہلے چکن مسالے کی تہ لگائیں، پھر اس پر ابلے ہوئے چاول پھیلائیں۔ اس کے اوپر ہرا دھنیا، پودینہ اور تلی ہوئی پیاز چھڑکیں۔ خوبصورت رنگ کے لیے تھوڑا سا زردہ رنگ دودھ میں ملا کر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ بس اسی طرح تہ در تہ لگاتے جائیں۔ دم لگانے کے لیے دیگچی کو ایلومینیم فوائل سے اچھی طرح بند کریں اور اوپر ڈھکن رکھ دیں۔ اسے ہلکی آنچ پر تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے توے کے اوپر رکھ کر دم دیں۔ توے کی وجہ سے بریانی نیچے سے جلتی نہیں ہے۔ تو 15-20 منٹ کے صبر آزما انتظار اور کچن میں پھیلی لاجواب خوشبو کے بعد اب وقت ہے بریانی کا ڈھکن اٹھانے کا۔ دم کے فوراً بعد چمچ نہیں چلانا ہے۔ دیگچی کو 5 منٹ آرام کرنے دیں۔
اس کے بعد ایک فلیٹ چمچ سے سائڈ سے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں تاکہ چاول کے دانے ٹوٹے نہیں۔ بس اسے رائتے اور سلاد کے ساتھ پیش کریں اور گھر والوں سے داد وصول کریں۔ اور یہی اس پکوان کی اصل روح ہے۔ بریانی صرف ایک کھانا نہیں بلکہ خوشی، جشن اور سب کو ایک ساتھ بٹھا کر کھلانے کا نام ہے۔ تو اب اگلی بار جب بریانی بنے گی تو اس کا خفیہ جز کیا ہوگا؟ بہترین بھرستہ، صحیح دم، یا پھر وہ صبر و محبت جس کے ساتھ اسے بنایا گیا ہے؟ کیونکہ بہترین جز ہمیشہ وہ توجہ ہوتی ہے جو پکانے میں ڈالی جاتی ہے۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔